جمیع ما جاء به الرسول، وہ تمام اعمال، وہ تمام احکام جو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے، وہ سارے مل کر پورا دین بنتا ہے، اور پوری کامیابی پورے دین میں ہے۔ پورا دین، اس میں ایک حصہ ایمانیات کا ہے، ایک حصہ عبادات کا ہے، ایک حصہ اخلاق ہے۔ ان سب کی تفصیل ہے۔ ایمانیات، اللہ پہ ایمان، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، ان کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اچھی یا بری تقدیر اللہ جل جلالہ سے ہے، موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ ان کا زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا۔ اگر زبان سے اقرار ہے، دل میں تصدیق نہیں، یہ منافقت ہے۔ منافقین کہتے تھے نشہد انک لرسول اللہ، آپ اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جل شانہ کہہ رہے، اللہ بھی گواہی دیتا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ زبان سے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، دل سے نہیں مانتے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو زبان سے اقرار ہو، دل میں تصدیق نہ ہو، یہ منافقت ہے۔ اگر دل میں تصدیق ہو، زبان سے اقرار نہ ہو، یہ یہودیت ہے۔ قرآن یہودیوں کے بارے میں کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے بندہ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن زبان سے تصدیق نہیں کرتے تھے۔ کئی واقعات ایسے آتے ہیں، جب غزوہ موتیٰ پہ لشکر بھیجا، نبی علیہ السلام نے فرمایا زید بن حارثہ امیر ہوں، وہ شہید ہو جائیں، تو جعفر بن ابی طالب وہ بھی شہید ہو جائیں، تو عبداللہ بن رواحہ، ایک یہودی سن رہا تھا، کہنے لگا یہ تینوں تو شہید ہو ہی جائیں گے، کیونکہ نبیوں کی اس قسم کی بات ایسے بیکار نہیں ہوتی، جو ہونا ہوتا ہے نبی وہ کہتا ہے، لیکن یقین اتنا اور اقرار ہے نہیں، یہودی اقرار ہے نہیں۔ اسی طرح ایک اور صحابی کے بارے میں ان کی بات سن کے فرمایا بِمَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، تمہارے جیسے انسانوں کی وجہ سے آسمان و زمین قائم ہے۔ یہودیوں نے رشوت دینا چاہی تھی، صحابی نے صاف انکار کر دیا کہ یہ رشوت ہم نہیں کھاتے، کہنے لگے بِمَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، تمہارے جیسے انسانوں سے، ان کی وجہ سے آسمان قائم ہے، زمین قائم ہے، لیکن کلمہ زبان سے نہیں پڑھتے تھے۔ ایمان اسلام کیا ہے؟ زبان سے اقرار ہو اور دل میں تصدیق ہو، دل میں تصدیق کہ اللہ پاک کرتے ہیں، اللہ اپنے قدرت سے کرتے ہیں، کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔
ہم بھی یقین پکا کریں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، ہم سب مل کر ایک دوسرے کی اعانت کریں۔ آج ہم بہت دھوکے میں پڑ گئے، اللہ کی قدرت کو اسباب کی پابند سمجھ لیا کہ اللہ تو کرتے ہیں، لیکن اللہ تو کرتے ہیں اگر مگر روزی تو اللہ دیتے ہیں، لیکن کوئی اسباب بھی تو ہونا چاہیے، کوئی دکان ہونی چاہیے، زمیندارہ ہونا چاہیے، کوئی کھیت ہونا چاہیے۔ یہ ہے اللہ پاک کی قدرت، اس کو اسباب کی پابند بنا دینا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، کرنے میں کسی کے محتاج نہیں۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا، اپنی قدرت سے نکال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی میں 12 رستے بنا دیے، اپنی قدرت سے بنا دیے۔ پتھر پہ لاٹھی مارو، 12 چشمے نکال دیے، اپنی قدرت سے نکال دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اپنی قدرت سے بچا لیا، آگ ٹھنڈی سلامتی والی بنا دی، پانی برسا کے نہیں ٹھنڈی کی، ہوا چلا کے آگ نہیں اڑائی، آگ آگ رہی اور سلامتی والی ٹھنڈی بنا دی۔ اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے بچا کے دکھا دیا، چھری چھری رہی لیکن کاٹ نہیں رہی۔ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ رضی اللہ عنہما علیہم السلام ایسی وادی میں پال کے دکھایا جہاں زندگی کی کوئی چیز نہیں اور موت کی بہت چیزیں، وہاں پال کے دکھایا۔ پانی نہیں ملے گا مر جائے گی، گردا گرد سارے پانی ہے ہی نہیں، کھانا نہیں ملے گا مر جائے گی، کوئی شیر آئے، چیتا آئے، بھیڑیا آئے، کھا جائے مر جائے گی، کوئی دشمن آئے، چور ڈاکو آئے، بدماش آئے، اکیلی عورت عزت خراب کرے، عورت اکیلی کیا کرے گی؟ مرد کے مقابلے میں عورت اکیلی۔ موتیں کئی ہیں، خطرے کئی ہیں، حفاظت کی چیز ایک بھی نہیں، نہ کوئی مکان، نہ کوئی چار دیواری، نہ کچھ نہ کچھ۔ اللہ نے وہاں پال کے دکھایا، وہیں پانی دیا، وہیں قبیلہ بسایا، جہاں ایک گھر کے پلنے کا سامان نہیں تھا۔ حاجرہ علیہ السلام صفا مروہ دوڑ رہی ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، اسی جگہ پر لاکھوں کے پلنے کا سامان کر دیا، لاکھوں کے۔ آج لاکھوں پل رہے ہیں، لاکھوں پل رہے ہیں۔ تو اللہ پاک کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم محتاج ہیں، رات دن محتاج ہیں، ہر لمحہ ہر گھڑی محتاج ہیں، حفاظت کے محتاج ہیں۔ روزی ہمیں اسباب میں نظر آتی ہے، اللہ کہتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، جس کا چاہتے ہیں اللہ روزی گھٹا دیتے ہیں، جس کی چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں۔ یحیی و یمیت، اللہ جل جلالہ ہے، علی کل شیء قدیر، اللہ جل جلالہ۔ اللہ کے راستے میں نکلنا
سب سے پہلا کام یقینوں کی درستگی، یقین صحیح بنانا۔ جہاں سے ہو رہا وہاں سے ہونا نظر آئے، یہ ہدایت ہے۔ جہاں سے ہو رہا وہاں سے نظر نہ آئے اور جگہ سے نظر آئے، یہی گمراہی ہے۔ کرنے والے خالق ہیں، نظر آ رہا مخلوق میں، یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے۔ تو ہم جو محنت میں لگے ہوئے ہیں اس میں یہ ہے، محنت میں نبوی طریقہ زندہ ہو۔ یہ باتیں یاد رکھنی ہیں۔ محنت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ زندہ ہو، نبوی نہج زندہ ہو، اور زندگی کے ہر شعبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے عملاً چالو ہو جائیں۔ کھانے میں، پینے میں، لباس میں، شکل میں، کاروبار میں، ہر شعبے میں نبی علیہ السلام کے طریقے چالو ہوں، اپنی مرضی نہیں۔ محنت میں نبوی طریقہ کیا ہے؟ جو ہم محنت میں نبوی طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے یقین صحیح کرنے کی محنت کرنا۔ سب سے پہلا کام یہ ہے، یقین درست ہو۔ قرآن مجید میں بھی جو مکہ مکرمہ میں صورتیں اتری ہیں ان کے اندر احکام نہیں ہیں، الا قلیل۔ نماز آئی ہے اخیر میں، روزہ آیا مدینے میں جا کر دوسرے سال، زکوٰۃ فرض ہوئی مدینے میں چوتھے سال، حج فرض ہوا مدینے میں 9ویں سال، مدینے گئے ہوئے 9 سال ہو گئے، سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ حدود اور قصاص یہ مدینے میں، زنا کرنے والے کی سزا کوڑے یہ مدینے میں، شراب کی حرمت یہ مدینے میں، جوئے کی حرمت یہ مدینے میں، پردے کے احکام یہ مدینے میں۔ تو مکے میں جو آیتیں آ رہی ان میں کیا تھا؟ جو مکے میں قرآن اتر رہا تھا ان میں کیا اتر رہا تھا؟ ان میں اس قسم کا آیتیں آ رہی تھیں، نیک اعمال والے جنت میں، برے اعمال والے جہنم میں۔ اللہ جل جلالہ وہ اللہ ہے جو بارشیں برساتا ہے، وہ اللہ جو سورج کو چڑھاتا ہے، غروب کرتا ہے، وہ اللہ جس نے زمین بنا دی، آسمان، وہ اللہ جو بارشیں برساتا ہے، جو ہوائیں چلاتا ہے، وہ اللہ۔ مکے میں اس قسم کی آیتیں آ رہی تھی۔ پہلے لوگ جو حکم نہیں مانتے تھے ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا پہلوں کو؟ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، پھر بعد والے جو نافرمانیاں کریں گے ان کو بھی انہی کے پیچھے۔ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم ایسے ہی کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ اب میں پڑھتا جاتا ہوں سورت کے اخیر تک، تم دیکھو اس میں کیا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کیا حکم ہے۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے تمہیں ذلیل پانی سے نہیں بنایا؟ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ایک قرار جائے قرار میں تمہیں رکھا کچھ مدت۔ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا ہم نے زمین نہیں بنا دی جو کافی ہے؟ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا،
زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی، زندوں کے لیے کافی ان کے کھانے میسر، اور مردوں کے لیے کافی ان کو مٹا کر مٹی کر دے۔ اگر ان کو خاک نہ کرتی تو آج زمین میں بدبوئیں ہوتی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو بندے دفن ہوئے، دفن کرنے کی جگہ ہی نہ ہوتی۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، ہم نے اونچے اونچے پہاڑ نہیں بنائے۔ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، ٹھنڈے میٹھے پانی نہیں تمہیں پلائے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ انطلقوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، قیامت میں کہا جائے گا چلو جس چیز کو تم جھٹلاتے تھے، موت کے بعد زندگی کو جھٹلاتے تھے، چلو اب اس کی طرف زندہ کر کے یہ کہا جائے گا۔ انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، ایسی جگہ چلو جانا کوئی سایہ نہ کوئی ٹھنڈی چیز، آگ کے انگارے اونٹ کی طرح، اونٹ جتنے بڑے بڑے انگارے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ، یہ فیصلے کا دن ہے، تمہیں بھی جمع کریں گے جو پہلے سب کو جمع کریں گے۔ ہلاکت ہے ان کے لیے جو جھٹلانے والے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ کیا اللہ بیان کر رہا ہے؟ یہ مکی صورتیں ہیں، مکی صورتیں۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ وہ اللہ ہے جو ہوائیں چلاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اللہ وہ اللہ ہے جو بارشیں برساتا ہے۔ وَيَنشُرُ الرَّحْمَةَ، اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں ضعف سے پیدا کیا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر تمہیں ضعف سے قوت دے دی۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر قوت سے بڑھاپا دے کے کمزور کر دیا۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ یہ قوت ہم سمجھتے ہیں کھانوں میں ہے، فلانی چیز ہے، کچھ نہیں ہے، یہ سب نظروں کا دھوکہ ہے۔ بھائی محمد عبد الوہاب صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا، جب وہ پہلے تبلیغ میں گئے، ایک آدمی دوسرے کو کہہ رہا تھا ہمیں کھانا کس نیت سے کھانا چاہیے۔ وہ تبلیغ میں لگا ہوا دوسرے آدمی کو سمجھا رہا تھا ہمیں کھانا اس نیت سے کھانا چاہیے جو کھانے سے قوت ملے گی، اس قوت کو دین پھیلانے میں خرچ کروں گا، اس نیت سے کھانا چاہیے۔ بھائی محمد عبد الوہاب صاحب زیدہ مجدہ کہتے ہیں مجھے اس کی بات بڑی پسند آئی۔ میں نے حضرت سے کہا حضرت جی وہ دیکھو کتنی بڑھیا بات، اس کی نیت کروا رہا تھا کہ کھانے سے جو قوت ملے گی اس کو دین پھیلانے میں خرچ کروں گا، کتنی بڑھیا نیت کروا رہا تھا۔ حضرت نے سن کے فرمایا اچھا ہمیں تو آج ہی پتہ لگا کہ قوت کھانے سے ملتی ہے، ہمیں تو آج ہی پتہ چلا کہ قوت کھانے سے ملتی ہے۔ پیارے بھائیوں، اگر قوت کھانے سے ملتی ہو تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، بچپن میں آدمی کھانا کھاتا ہے وہی گندم، جوار، باجرہ، مکئی، چاول،
وہی مسر مٹر دالیں، وہی گوشت سبزیاں، وہی گھی، وہ چیزیں کھانا کھاتا ہے، قوت بڑھتی رہتی ہے۔ پھر جب 30 سال کا ہو جاتا ہے کھانا وہی کھاتا رہتا ہے، قوت کم ہوتی رہتی ہے۔ 40 سال کا ہو گیا قوت اور کم ہوگی، 50 کا ہو گیا اور کم ہوگی، 60 کا ہو گیا، کھانا وہی ہے، سارے گھر والے کھاتے ہیں۔ اب 30 سال کے بعد قوت کم کیوں ہو رہی ہے؟ حتیٰ کہ ویل چیئر پہ آ جاتا ہے، پہلے چھلانگیں لگاتا ہوتا ہے، کھانے وہی کھا رہا ہے۔ قوت کھانوں میں نہیں ہے، قوت اللہ کے ارادے میں ہے، اللہ کے فیصلے سے۔ ہمیں دھوکے لگے، بہت زیادہ دھوکے، اسباب میں پھنس گئے۔ جن اسباب کے یقین سے نبی علیہ السلام نکال کے گئے تھے انہی میں دوبارہ گھستے جا رہے، اور جن پہ ڈال کے گئے تھے اعمال پہ، ان سے رات دن پیچھے ہوتے جا رہے۔ جن اعمال پہ ڈال کے گئے، اتنا اعمال پہ ڈالا، وہ اتنا انہوں نے اعمال شروع کیے کہ حتیٰ کہ پھر بریک لگانی پڑی، ساری رات نماز پڑھنے لگ گئے، ہر روز روزہ رکھنے لگ گئے، پھر روکنا پڑا کہ نہیں، میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، کھاتا بھی ہوں اور روزے بھی رکھتا ہوں، بیوی بچے بھی ہیں۔ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ تو جن چیزوں سے نکال کے گئے رات دن اسی میں، جن پہ ڈال کے گئے ان سے پیچھے۔ اس لیے یہ محنت ضروری ہے، اپنے لیے بھی، میں خود نکلوں اور دوسروں کے لیے بھی۔ اپنے نیت اپنی کرنی چاہیے دعوت دینے میں، یہ دعوت دینے میں، یا اللہ میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں، میں اپنا سبق پکا کر رہا ہوں، ہاں میں خود ہدایت کا طالب ہوں۔ جو جہد کرے گا اللہ کے لیے، اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولے گا۔ اگر داعی نے اپنی نیت نہ کی تو پھر نیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے راستہ نہیں کھلے گا۔ اور جن پہ محنت کر رہا ان کا وعدہ نہیں ہے، اللہ کا یہ کہیں وعدہ نہیں ہے کہ تو جن پہ محنت کرے گا میں ان کو ہدایت دوں گا۔ نبی محنت کرتا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ ابو جہل کے پر بھی محنت کی، ابو لہب پہ کی، عتبہ پہ کی، شیبہ پہ کی، ولید پہ کی، لیکن یہ نہیں مانے۔ ہمیں اپنی ہدایت کی نیت کر کے دعوت دینی ہے، میں بھی اور آپ بھی، ہم سب۔ اللہ جل جلالہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اپنی قدرت سے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر شاہی تخت پہ بٹھایا اور بھائیوں کو فقیر بنا کے اس کے پاس بھیجا۔ اللہ پاک کرنے والے اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ پتھر سے اونٹنی نکال دی، صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا اس پتھر سے اونٹنی نکلے گابن اور وہ بچہ جنے۔ اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے گابن اونٹنی نکال دی، اس نے بچہ جن دیا۔ پتھر میں کیسے اونٹنی پیدا ہو گئی، پتھر میں گابن کیسے ہو گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ عورت کہتی ہے ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، اللہ نے کہا ایسے ہی کریں گے۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، ہاں ایسے ہی کریں گے، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔
کوئی مرد تجھے ہاتھ نہیں لگائے گا، ایسے ہی بچہ کر دے گا، اور یہ ہمارے لیے آسان ہے، ہم اس کو نشانی بنائیں گے۔ فَلِنَجْعَلَهُ آیَةً۔ زکریا علیہ السلام ساری جوانی گزر گئی، بڑھاپا گزر گیا، مرنے کے قریب آ گئے، بیوی بانجھ ہو گئی، جب بچہ جننے کی صلاحیت ختم ہو گئی، پھر دعا مانگی، مریم علیہ السلام کو دیکھا، ان کے بند مکان میں بے موسم پھل ہوتے تھے، سارے شہر میں کہیں وہ پھل نہیں، اس کے کمرے میں وہ پھل۔ وہ زکریا علیہ السلام پوچھتے یہ تجھے کہاں سے مل گئے؟ کہتی میں نے عند اللہ، اللہ کی جانب سے۔ اللہ جل جلالہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں، یہ بات عرض کی جا رہی ہے، یہ اپنے اندر اتارنی ہے۔ سارے شہر میں پھل کا نام و نشان نہیں، اور مریم علیہ السلام کے بند کمرے میں وہ پھل موجود، اور بے موسم پھل موجود، بے موسم۔ تو جب زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا تو اپنے لیے بھی دعا مانگ لی، یا اللہ جیسے اس کو دے دیا بے موسم، مجھے بے موسم بیٹا دے دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہو جائے گا۔ اب وہی مانگ رہے، وہی پوچھ رہے کہ یا اللہ کیسے ہوگا، میں تو بوڑھا ہو گیا اور میری بیوی بھی بانجھ ہو گئی۔ اللہ نے کہا ایسے ہی ہوگا، یہ نہیں ہے بھی جوان کر کے پھر دیں گے، نہیں۔ وہ علی حی وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تجھے جو پیدا کیا تو کچھ بھی نہیں تھا، تجھے پیدا کر دیا، میرے لیے یہ آسان ہے۔ مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ، زندہ مرغی، مرغا انڈا، مردہ انڈا نکل رہا، مردہ انڈا، اس میں سے زندہ مرغیاں نکل رہی، سارے انڈے میں دو رنگ بچے نکل رہے، کوئی کالا، کوئی سفید، کوئی کچھ۔ کالا رنگ انڈے میں ہوتا ہے تو مرغی کالی دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی؟ مرغیاں کالی، مرغیاں سرخ، مرغے سرخ۔ اللہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ ساری سبزیاں ہرے رنگ سے اگتی ہیں، ہرا رنگ کہاں سے آ گیا؟ اوپر پھول، کسی کے اوپر پیلے پھول، کسی کے اوپر سرخ پھول، کسی کے اوپر سفید پھول، کسی کے اوپر نیلے پھول، یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ پھل، مٹھاس کہاں سے آ گئی؟ اس درخت کو دیکھو، اس میں مٹھاس ہے نہیں، آم کا درخت ہے، کھجور کا ہے، کیلے کا ہے، لیکن پھل میٹھے میٹھے، وہی پانی، وہی ہوا، وہی سورج کی گرمی، وہی مٹی، اور کوئی پھل کڑوے کڑوے، ہنزل کا پھل، تما، پنجابی والے تما کہتے ہیں، سرائکی والے ترو کہتے ہیں، کڑوا۔ یہ کہاں سے کڑواہٹ آ گئی؟ تو پہلا سبق میرا اور آپ کا یہ ہے، ہم اللہ کو، اللہ کی قدرت کو محدود نہ سمجھیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کہتے ہیں ہو جا، ہو جاتا ہے، ہو جا، ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام ساری دنیا دشمن، اللہ نے سب پہ غالب کر دیا۔ دوسرا سبق یہ کہ اللہ کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے طریقے پر کرتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں۔ جو عمل بھی اپنی مرضی سے کریں گے، چاہے کتنا ہی خوبصورت معلوم ہو، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، مقبول نہیں ہے۔ صبح فجر کی 2 رکعتیں فرضوں کی، ہم کہیں نہیں ہم تو 4 پڑھیں گے۔ مغرب کی 3 رکعتیں، ہم کہیں ہم تو 4 پڑھیں گے، ایسے قبول ہی نہیں۔
اللہ نے عید کے دن روزہ منع کر دیا، ہم عید کے دن روزہ رکھے قبول نہیں، عصر کے بعد نفلی عبادت قبول نہیں، اپنی مرضی کا نہیں۔ عرفات میں مغرب کی نماز مزدلفہ جا کے عشاء کا وقت داخل ہو جائے پھر مغرب پڑھیں گے، اپنے وقت پر نہیں۔ جو اللہ کہے وہ کریں گے۔ ایک شخص عصر کے بعد نفلوں میں لگا ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روکا، بھی عصر کے بعد تو نفلوں میں لگا ہوا ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا کیا اللہ جل جلالہ مجھے نماز پڑھنے کی وجہ سے عذاب دے گا؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اس پر عذاب دے گا؟ حضرت علی نے فرمایا نہیں، نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، لیکن تو نے نماز کے ساتھ اللہ کے نبی کی نافرمانی بھی ساتھ ملا دی، اس نافرمانی کی وجہ سے عذاب دے گا۔ جیسے زہریلا کھانے کے اندر کسی نے زہر ملا دیا، دوسرا کہتا ہے میں تو یہ کھانا کھاتا ہوں، کیا کھانا کھانے سے مروں گا؟ اس کو سمجھائیں گے کھانا کھانے سے نہیں مرے گا، اس کھانے میں زہر بھی تو ہے۔ میں اس لوہے کی سلاخ بجلی کی تار کو پکڑوں گا، اس سے مروں گا؟ اس کو سمجھایا جائے گا یہ صرف تار ہی نہیں ہے، اس میں کرنٹ بھی ہے۔ اسی طرح عصر کے بعد نفلیں پڑھنے والا صرف نماز ہی نہیں ہے، اس میں اللہ کے نبی کی نافرمانی بھی تو نے شامل کر دی۔ عمل وہ مقبول ہوگا جو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو بھی سمجھائیں، اپنے ساتھیوں کو بھی سمجھائیں، اپنی مرضی سے کوئی نبی کے طریقے کے خلاف عمل شروع کر دینا یہ مقبول نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں انی فرطکم علی الحوض، میں حوض پر تمہارا انتظار کروں گا، من مر علی شریبا، جو میرے پاس آئے گا وہ پیے گا، ومن شرب لم یظمأ ابدا، جس نے ایک مرتبہ پی لیا کبھی پیاسا نہیں ہوگا، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ اقوام، پھر میرے پاس کچھ لوگ آئیں گے، یعرفنی وَأَعْرِفُهُمْ، میں مجھے پہچانتا ہوں گا وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، پھر میرے اور ان کے درمیان دیوار حائل، پردہ حائل کر دیا جائے گا، میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا، تو میں کہوں گا ہؤلاء امتی، یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو میرے پاس آنے سے کس لیے روک دیا؟ پھر مجھے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، بے شک آپ نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد دین کے اندر نئی نئی چیزیں اپنی مرضی سے شامل کر دیں۔ اگر اپنی مرضی سے شامل کرنا اس کا نام دین ہے تو اللہ نے نبی کیوں بھیجے؟ اپنی مرضی سے کرتے رہو؟ نہیں، اپنی مرضی کی چیز مقبول نہیں، جس میں سنت کا نور نہ ہو، اتباع سنت یہ ہونا چاہیے۔ تو ہم کوشش کر کے جہاں بھی جائیں وہاں لوگوں کو صحیح یقین پہ لائیں، صحیح طریقوں پہ لائیں۔ صحیح یقین کیا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے بغیر، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ صحیح طریقہ کیا؟ نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ، وہ صحیح طریقہ ہے۔ نماز پڑھنی ہو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، وہ نماز مقبول ہوگی، وہ نورانی بن کے جائے گی۔
جو نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہوئی پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اس لیے میں بھی کوشش کروں، آپ بھی اپنی نماز بنا بنا کے سوار کے اللہ کے دھیان کے ساتھ، بلکہ حضرت تو فرماتے تھے عالمانہ نماز پڑھا کرو، عالمانہ یعنی نماز کے معنی سیکھ لیں۔ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں وہ بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، نبیوں والا، صدیقین، شہیدوں والا راستہ، تجھی کی تیری ہی عبادت کرتے، تجھی سے مدد مانگتے، عالمانہ نماز۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب بلندیوں والا۔ عالمانہ نماز، عارفانہ نماز پڑھا کر۔ اس لیے علم و ذکر سارے کام سیکھ کے کرنے، سارے کام فضائل کے شوق کے ساتھ کرنے اور اچھے اخلاق بنانا۔ ایک عبادات ہیں وہ بھی اعمال ہیں، ایک اخلاق ہیں وہ بھی اعمال ہیں۔ عبادات میرا تعلق اللہ سے بڑھیا ہو جائے، اللہ تک پہنچنا ہے براہ راست، اور اخلاق پہنچنا اللہ تک ہی ہے لیکن بندوں کے راستے سے، براستہ اللہ کی مخلوق، براستہ اللہ کی مخلوق۔ باپ اللہ کو راضی کرے گا بیٹے کی لائن کے، بیٹے کی نسبت کے احکام پورے کر کے، بیٹا اللہ کو راضی کرے گا باپ کی نسبت کے احکام پورے کر کے۔ ما من ولد بار ينظر الى والديه نظر رحمت الا كتبت له بكل نظرة حجة مبرورة۔ جو نیک بیٹا اپنے باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ ہر نظر پر مقبول حج کا ثواب دے گا۔ صحابی نے پوچھ لیا اگر کوئی آدمی دن میں 100 مرتبہ اپنے باپ کو، ماں کو محبت کی نظر سے دیکھے تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت پاک ہے، یعنی اللہ کے خزانے بے حد ہیں، بے شمار، ان کو 100 حج کا ثواب دے دے گا۔ اچھے اخلاق، اچھے اخلاق، ہمیں چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم، سارے لوگوں میں اللہ کو سب سے مبغوض جھگڑالو آدمی ہے، ذرا سی بات پہ جھگڑا کھڑا کر دیتا ہے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے ہم اپنے ساتھیوں کو ولے نہ کیا کریں، یہ کیوں کر دیا، یہ کیوں کر دیا، خیر دے یہ کہنا سیکھ لیں، ارے کوئی بات نہیں، غرمہ کوا پرواہ نشتہ، یہ کہا کریں۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے، لڑتے وہ ہوتے ہیں جن کی عقل تھوڑی ہوتی ہے، وہ لوگ لڑتے ہوتے ہیں۔ یہ اصول سمجھ لینا، اصول۔ 2 بچے ہیں 2 سال کے، ایک بچے کو سوڈے کی بوتل کا ڈھکن مل گیا، اسے پسند آیا، اس نے اٹھا لیا۔ اسی کا دوسرا رشتہ دار، اس کے چچا کا بیٹا
وہ بھی پاس ہی تھا، اس کو بھی وہ اچھا لگا، وہ کہتا ہے مجھے دے، دوسرا کہتا ہے ہوں وہ دیتا نہیں ہے، وہ ماں کے پاس چھیننے بھاگا، وہ ماں کے پاس، ماں کہتی ہے بیٹے یہ کچھ بھی نہیں ہے دے دے، وہ کہتا ہے نہیں دیتا۔ کیوں ایسا ہے؟ عقل تھوڑی ہے۔ ٹافی کا پنا، خوبصورت پنا کاغذ بچے چھوٹے کو مل جاتا ہے، وہ اس پہ لڑتے ہیں، اور لڑتے کون ہوتے ہیں؟ عورتیں۔ عورتوں کی بھی عقل تھوڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے، میں نہیں کہتا، تم ناقصات العقل اور ناقصات الدین ہو، تمہارا دین بھی ناقص، تمہاری عقل بھی ناقص۔ عورتوں کو کہا، عورتوں نے پوچھ لیا، اللہ کی شان، صحابہ صحابیات پوچھ پوچھ کے مسائل حل کرا گئے۔ فرمایا، عورت نے کہا ہمارا دین کیسے ناقص ہے؟ حضور نے فرمایا تم مہینے میں کچھ دن نماز نہیں پڑھ سکتی، تلاوت نہیں کر سکتی، اس ثواب سے معلوم ہو گئی۔ اور عقل کیسے ناقص؟ اللہ نے قرآن میں کہا 2 گواہ بنا لیا کرو، اگر 2 مرد نہ ملیں تو 1 مرد 2 عورتیں ہو جایا کرو۔ 2 عورتوں کو 1 مرد کے مقابل میں ٹھہرا ہے، یہ تمہاری عقل ناقص ہے۔ اس لیے عورتیں لڑتی ہوتی ہیں۔ 2 بھائی کٹھے رہ رہے، وہ گئے کاروبار میں، دونوں عورتیں پیچھے لڑ پڑی چھوٹی سی بات میں۔ پھر مرد آئے، اس نے اپنے کمرے میں اپنے مرد کو بھرا کہ اس نے مجھے یہ کہا، اس نے اپنے مرد کو، اگر مرد میں عقل ہو وہ سمجھا دے گا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اس کا کیا ہے، چھوڑ چھوڑ۔ ہاں، اور اگر مرد بھی بے عقل ہو وہ پھر اپنے بھائی سے لڑے گا، تیری بیوی نے میری بیوی کو یہ کہا، وہ آگے سے کہے گا تیری نے بھی یہ کہا، کیونکہ اس نے بھی بتایا ہوا تھا۔ اب لڑائی ہو گئی، جا تیرا وہ رستہ ہے میرا وہ رستہ ہے، جا۔ اس لیے پیارے بھائیوں، اگر عقل ہو پھر نہیں لڑتے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، کئی سال گھر سے بے گھر رہے۔ جب پھر بھائی آئے پہچانے گئے، یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ تمہیں کوئی سزا نہیں، بس کچھ نہیں، معاف، سب کچھ معاف۔ مکے والوں نے نبی علیہ السلام کو 21 سال ستایا، دکھ پہنچائے، اذیتیں پہنچائی، جسمانی تکلیف سے زیادہ قلبی تکلیف پہنچائی، اذیت اس کو کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، مجھے اللہ کے لیے اتنی اذیت پہنچائی کہ جتنی کسی کو بھی نہیں۔ لیکن جب فتح مکہ ہوا، یہ سب مغلوب ہو گئے، اب لڑنے کی طاقت نہیں، مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں؟ وہ کہنے لگے آپ کریم ہو، ہمارے کریم بھائی کے بیٹے ہو، میرے جیسا ہوتا تو کہتا تمہیں آج یاد آیا میں کریم ہوں، جب مجھے 21 سال دکھ پہنچائے، اس وقت نہیں پتا تھا۔ لیکن نہیں، وہ تو امام الانبیاء تھے۔ کہنے لگے جاؤ، میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، تمہارے اوپر کوئی سزا نہیں، کچھ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ ہے اخلاق، اور ان کو ہدایت کی طرف کھینچنا، اتنی قوت لگائی ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام کے چچا کا قاتل وحشی بعد میں مسلمان ہو گیا، جب مکہ فتح ہوا نا، بھاگ کر طائف چلا گیا۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آدمی پر کیسے محنت کر کے اس کو پٹڑی پہ چڑھایا، ایک ایک آدمی۔ وہ چلا گیا طائف،
حضور پاک یہ بھی کر سکتے تھے کہ کسی کو چپکے سے بھیجتے، جب اس کو قتل کر کے آ جا، اس نے میرا چچا قتل کیا ہے، اس کے قصاص میں اس کو قتل کر کے آ، لیکن ایسا نہیں کیا۔ ایک آدمی بھیجا اس کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ آدمی گیا، اسے جا کے دعوت دی۔ وحشی سن کے کہنے لگا محمد مجھے کیسے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ ان کا یہ کہنا ہے جس نے شرک کیا، جس نے قتل کیا، جس نے زنا کیا وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ 19ویں پارے کی آیت ہے، اس میں ہمیشہ پڑا رہے گا۔ میں نے تو یہ تینوں کام کیے ہوئے، قتل میں نے کیا، زنا میں نے کیے، شرک میں نے کیے، تو میرے لیے مجھے کیسے دعوت دیتے ہیں وہ؟ اس آدمی نے آ کے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ وحشی یہ کہہ رہا۔ اللہ پاک نے اگلی آیت اتار دی، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، مگر جو توبہ کرے، ایمان لے آئے، اچھے اعمال کرے۔ نبی علیہ السلام نے یہ آیت دے کے بھیج دیا دوبارہ۔ وحشی نے سن کے کہا یہ تو بڑی سخت شرط ہے، ایمان لاؤں، اچھے عمل کروں، توبہ کروں، ایمان لاؤں، اچھے عمل کروں، لعلی لا اقدر ھذا، شاید میں اس پہ پورا نہ اتر سکوں، یہ تو شرط شدید، بڑی سخت شرط ہے، شاید میں اس پہ پورا نہ اتروں۔ اس آدمی نے آ کے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ وحشی یہ کہہ رہا۔ اللہ نے اگلی آیت اور آیت اتار دی، ان اللہ لا یغفر من یشرک بہ ویغفر بعد ذلک لمن یشاء، من یشرک بہ، بے شک اللہ شرک تو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اب نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ آدمی بھیجا، وہ سن کے کہنے لگا اس میں تو اللہ نے یہ کہا ہے جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، اب کیا پتا مجھے معاف کرنا چاہے گا کہ نہیں چاہے گا۔ اس آدمی آ کے نبی علیہ السلام کو بتایا۔ نبی علیہ السلام، اللہ نے اور آیت اتاری، اے میرے حبیب آپ ان کو کہہ دو جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سب معاف کر دے گا۔ اب نبی علیہ السلام نے اس آدمی کو چوتھی مرتبہ بھیجا۔ وحشی سن کے کہنے لگا ہاں اب ہوئی بات، اور آیا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا کیسے چچا کو شہید کیا، نبی علیہ السلام بھی روئے، صحابہ بھی روئے۔ پھر یہ جب بات ہوتی، جب سامنے بیٹھتا نبی علیہ السلام کے، نبی علیہ السلام نے اس کو فرمایا وحشی کو تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر، تجھے دیکھ کر مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے۔ کنارے پہ بیٹھا، کنارے پر جیسے ادھر آدمی بیٹھا ہے تو ایسے بیٹھا کر، میرے سامنے نہ بیٹھا کر۔ اب غور کرو غور، اس کو سامنے بٹھانا یہ برداشت نہیں ہوتا، چچا یاد آتا ہے، لیکن یہ بندہ دوزخ میں چلا جائے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ یہ ہے میرے نبی کی زندگی، ایک ایک آدمی پہ محنت کر کے اس کو اسلام کی طرف کھینچا ہے۔ اور سن لو، حکم بن کیسان، نبی علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے قبول نہ کی۔ نبی علیہ السلام نے دوبارہ وہ قبول نہ کی، سے بارہ قبول نہیں، چوتھی مرتبہ قبول نہیں۔ نبی علیہ السلام لگے ہوئے اس کو دعوت دینے میں، وہ مان ہی نہیں رہا۔ نبی علیہ السلام طریقے بدل بدل کے خوشامد منت جو کر رہے وہ مان ہی نہیں رہا۔
نبی علیہ السلام کے پاس کچھ آدمی تھے، ان میں حضرت عمر بھی تھے۔ حضرت عمر بول پڑے، اے اللہ کے نبی مجھے چھوڑو، میں اس کی گردن کاٹ دوں، اس نے اخیر تک نہیں ماننا۔ نبی علیہ السلام نے ان کی بات پر دھیان نہیں دیا، دعوت دیتے چلے گئے، دیتے چلے، اخیر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب وہ مسلمان ہو گیا مجھے بڑا خیال آیا کہ میں نے نبی علیہ السلام کی بات میں دخل کیوں دے دیا۔ میں نے کہا تو اس نے بالکل ماننا ہی نہیں، وہ مان گیا، مسلمان ہو گیا۔ پھر میں نے اپنے دل کو سمجھایا، وہ تو نبی علیہ السلام پریشان ہو رہے تھے، اس لیے میں نے کہا مجھے اس کو قتل کرنے کا اپنا کیا فائدہ تھا۔ پھر نبی علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوئے، جو پاس لوگ تھے حضرت عمر اور دوسرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے کہنے کی وجہ سے میں اس کو قتل کرا دیتا تو دوزخ میں چلا جاتا۔ پھر حضرت عمر ہی کہتے ہیں اس نے ہجرت اسلام لے آیا، اس کا اسلام بڑا ہی اچھا رہا، صرف نام کا مسلمان نہیں تھا، ٹھیک ٹھاک ایمان والا بنا۔ پھر اس نے ہجرت کی، اس کی ہجرت بھی بڑی اچھی رہی۔ پھر وہ بیر مونا کی لڑائی میں شہید ہو گیا۔